صرف اور صرف شروع میں مسلمانوں نے دیا۔ جب ان کے لیڈر کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنی قوم کو برابری کا پیغام دیا اور یہ کہا کہ یہ اونچ نیچ غلط ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ برہمن لوگ، انہوں نے ہم کو غلام بنا رکھا ہے، ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ہم سب کو کھڑے ہو کر اپنے حقوق کے لیے لڑائی لڑنی چاہیے۔ جب وہ بات بہت آگے بڑھ گئی، وہ 100-150 سال میں وہ لڑائی بہت آگے بڑھ گئی، اتنی آگے بڑھ گئی کہ ڈاکٹر امبیڈکر کی کوششوں کے نتیجے میں برٹش پارلیمنٹ نے 1932-33 میں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں یہ قانون پاس کر دیا کہ بھارت میں رہنے والے اچھوت، جن کو آج آپ دلت کہتے ہیں، جن کو SC/ST کہا جاتا ہے، یہ ہندو نہیں ہیں، یہ ہندوؤں سے الگ ایک قوم ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، وہ کبھی ہندو نہیں تھے، آج بھی وہ ہندو نہیں ہیں، ان کو ہندو بنایا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں یہاں پر آؤں، میں اپنی بات کے تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک انقلابی قسم کا فیصلہ تھا۔ ڈاکٹر امبیڈکر کے اس مطالبے کی تائید آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ آپ کے اسلاف، آپ کے اکابر، پرانے زمانے کے مسلم رہنما کتنے باخبر تھے، کتنے انصاف پسند تھے، کتنے جری اور بے باک تھے کہ اس راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں، جس میں کہ تیسری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں یہ آخری فیصلہ کن اسٹیج پر بحث پہنچ گئی اور ڈاکٹر امبیڈکر کی گھنٹوں کی تقریر نے برٹش قانون ساز لوگوں کو اس بات پر مطمئن کر دیا کہ واقعی جس طرح مسلم الگ قوم ہے، ویسے ہی اچھوت، اس زمانے میں اچھوت کہا جاتا تھا، انٹچبل کا لفظ بولا جاتا تھا، پورے لٹریچر میں انٹچبل کا لفظ لکھا ہوا ہے، اوپریس کلاس لکھا جاتا تھا، ڈپرائیو کلاس لکھا جاتا تھا۔ یہ لوگ ہندو نہیں ہیں، ان کو سیپریٹ الیکٹوریٹ کا گویا حق حاصل ہے۔ اس وقت وہاں پر نمائندگی کر رہے تھے گاندھی جی، کانگریس کی نمائندگی کر رہے تھے۔ گاندھی جی کے لیے یہ ایک انتہائی ناقابل برداشت بات تھی، کیونکہ وہ تسلسل کے وارث تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ان لوگوں نے اپنی اصل آئیڈینٹی پہچان لی اور زبردستی دھوکہ دے کر ہم نے ان کو جو ہندو بنا رکھا ہے، اگر انہوں نے اپنی اصلی شناخت پہچان لی تو بھارت کا نقشہ بدل جائے گا، ڈیموگرافی بدل جائے گی، آبادی کا تناسب بدل جائے گا، جھوٹی اکثریت کا پردہ فاش ہو جائے گا اور پتہ لگ جائے گا کہ جس کو اکثریت کہا جاتا ہے، جس کو بہومت کہا جاتا ہے، جس کو میجورٹی کہا جاتا ہے، وہ دراصل مائنورٹی ہے، ایک چھوٹی سی اقلیت ہے۔ اور جب بھارت میں لوک تانترک سسٹم آئے گا، جب الیکشن کا سسٹم آئے گا، جب ون ووٹ ون ویلیو کا سسٹم آئے گا، تو اس کے نتیجے میں اکثریت کا ووٹ برہمن کے خلاف چلا جائے گا اور ہزاروں سال سے برہمنوں نے جو بھارت پر قبضہ کر رکھا ہے وہ قبضہ ختم ہو جائے گا۔ دور تک دیکھنے کی نگاہ رکھنے والے گاندھی جی نے سمجھ لیا کہ ایک قانون پورے سسٹم کو، پوری ویوستھا کو بدل دے گا۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، وہ سمجھ گئے کہ اب برٹش اوپینین میکرز اور لا میکرز کو کی رائے کو بدلنا مشکل ہے، تو ووٹنگ سے پہلے مسلم لیگ کے جو قائدین وہاں موجود تھے، جو مسلمان قائدین موجود تھے، شوکت علی موجود تھے، ظفر اللہ خان موجود تھے، نواب فتاری موجود تھے، آغا خان موجود تھے، گاندھی جی نے ان کو اپنے پاس بلایا اور ایک بلینک پیپر پر سائن کر کے ان کو دیا اور یہ کہا کہ میں آپ سے صرف یہ ہاتھ جوڑ کر یہ نویدن کرتا ہوں کہ آپ امبیڈکر کے اس مطالبے کا ساتھ مت دیجئے، آپ بس اتنا کر دیجئے کہ امبیڈکر کے اس مطالبے کو سپورٹ نہ کیجئے، میں اس سادہ کاغذ پر دستخط کر کے آپ کو دے رہا ہوں، جتنے مسلمانوں کی ڈیمانڈز ہیں وہ اس پر لکھ دیجئے، میں واپس جا کر وعدہ کرتا ہوں آپ کی ساری مانگیں کانگریس سے منظور کروا دوں گا، لیکن ایک بات میری مان لیجئے، امبیڈکر کے مطالبے کا ساتھ نہ دیجئے۔ میں سلام بھیجتا ہوں ان مسلم قائدین کو کہ انہوں نے کہا کہ گاندھی جی ہم آپ کا بہت احترام کرتے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ امبیڈکر کا یہ مطالبہ جینوئن ہے، درست ہے، اور ہم غلط بات پر آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے اور صحیح بات پر امبیڈکر کے ساتھ چھوڑ نہیں سکتے۔ یہاں سے بھارت کی سیاست پلٹی ہے، یہاں سے ہندو مسلم مسئلہ کھڑا کیا گیا ہے۔ سمجھو لوگوں، گاندھی جی واپس آئے
واپس آنے کے بعد انہوں نے مرن برت رکھا، وہ ایک لمبی کہانی ہے۔ امبیڈکر کو مجبور کیا کہ وہ اس مطالبے کو پیچھے ہٹائیں اور فوراً اصلی تیر نکالا اپنے کمان سے۔ بنگال میں گو رکشا کے نام پر، گائے کے نام پر ہندو مسلم کو لڑانا شروع کیا۔ یہ بھارت میں پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ ہندو مسلم مسئلہ تب شروع کیا گیا۔ کیوں شروع کیا گیا؟ اس کو سمجھانے کے لیے اتنی بات یہ کر رہا ہوں۔ نوجوانوں سمجھو، ہندو مسلم مسئلہ اس لیے پیدا کیا گیا کہ اگر ہندو مسلم مسئلہ پیدا نہیں کیا جائے گا تو بھارت کا اصل مسئلہ اوپر آ جائے گا، اور اوپر آ جائے گا تو وہ ہزاروں سال سے جو ایک جبر و استبداد کا سسٹم چل رہا ہے اس ملک میں، وہ نظام ٹوٹ جائے گا۔ اور پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ وہ کروڑوں بھارت کے اصلی باشندے وہ اپنی شناخت کو پہچان لیں گے۔ اب اگر ان کو مسلمانوں سے لڑایا جائے گا تو وہ ہندو بنے رہیں گے۔ جیسا کہ ابھی شفیع صاحب نے اپنی تقریر میں ایک بات نقل کی تھی، یہ بات بالکل سونے کی پتھر کی لکیر کی طرح بالکل نقش کر لو اپنے دل و دماغ پر۔ مسلمانوں کو ہندوؤں سے، ہندوؤں کو مسلمانوں سے جو لڑانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس میں بظاہر تو مسلمان پر تیر چلائے جاتے ہیں، لیکن اصل نشانہ اس میں مسلمان نہیں ہوتا۔ وہ جو 70-80% آبادی ہے جس کو جھوٹ موٹ ہندو بنایا گیا ہے، اس کو ہندو بنائے رکھنا اصل مقصد ہوتا ہے۔ آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی برہمن باہر نکل کر اس نے مسلمان کو مارا، ایک بھی واقعہ نہیں آیا ہوگا۔ کبھی کوئی برہمن خود باہر نکل کے نہیں آتا، وہ استعمال کرتا ہے او بی سی کو، وہ استعمال کرتا ہے شیڈول کاسٹ، شیڈول ٹرائب کے لوگوں کو، ان کو استعمال کرتا ہے، اور ایک تیر سے وہ کم سے کم 2 شکار کرتا ہے۔ ایک طرف مسلمانوں کے حوصلوں کو توڑنا، ان کو ڈیمورلائز کرنا، ان کو اپنا دین چھوڑنے پر مجبور کرنے کی کوشش کرنا، ان کو گھر واپسی پر مجبور کرنے کی کوشش کرنا، اور دوسرا اس سے بھی بڑا نشانہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہندو بنے رہیں جو نہ پہلے ہندو تھے، اور ان کو یہ خطرہ ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ آئے گا جبکہ وہ اپنی اصل شناخت پہچان لیں گے اور چلا چلا کر کہیں گے کہ ہم ہندو نہیں۔ مسلمانوں ایک بات اور سمجھو، اقلیت کا لفظ کہنا آج سے چھوڑ دو۔ آج سے اس میدان میں توبہ کرو کہ آج سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم اقلیت میں ہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ بدھسٹ ہندو نہیں ہیں، میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں۔ یہ سکھ رہنما بیٹھے ہیں، سکھ قوم ہندو نہیں ہے، میں ان کے سامنے کہہ رہا ہوں، سکھ ہندو نہیں ہیں، آدیواسی ہندو نہیں ہیں۔ ابھی میں پرسوں جھارکھنڈ میں تھا، 1.5 آدیواسیوں کی ریلی تھی، اس میں گیا تھا۔ چلا کر آدیواسی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ہندو نہیں ہیں، بہت زمانے سے ہم کو بیوقوف بنایا گیا، ہم میں سے ایک آج اعلان کرتا ہے کہ ہم ہندو نہیں ہیں۔ لنگایت جو ساؤتھ انڈیا میں رہتے ہیں، کرناٹکا میں، مہاراشٹر میں اور تلنگانہ اور آندھرا میں 7.5 کروڑ آبادی ہے لنگایت کی، آج وہ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم ہندو نہیں ہیں۔ بھائی اس ملک میں ہندو بہت تھوڑے سے ہیں، اور میں تو غلط کیا گیا ہندو نام کا کوئی لفظ ہی نہیں موجود ہے۔ میں نے 4 ویداس پڑھے ہیں، میں نے پران پڑھے ہیں، میں نے اپنشد پڑھے ہیں، میں نے گیتا پڑھی ہے، میں نے رامائن پڑھی ہے۔ کسی ایک جگہ ان سب دھرم گرنتھوں میں میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، ایک جگہ ہندو شبد موجود نہیں ہے۔ یہ ایک مذہبی نہیں ہے، یہ ایک مخصوص خاندان پوری دنیا کے انسانوں کو غلام بنا دینے، پورے دیش کے انسانوں کو غلام بنا دینے کی ایک ظالمانہ نفسیات پر مشتمل ایک قوم ہے، جس نے ایک گڑھا، ایک نام، یہ ایک پولیٹیکل آئیڈینٹی ہے، یہ ریلیجس آئیڈینٹی نہیں ہے۔ میں تو پوچھتا ہوں، اگر یہ ہندو ہیں، اگر ایس سی ہندو ہیں، اگر ایس ٹی ہندو ہیں، اگر یہ او بی سی ہندو ہیں، تو پھر ان کو تم اپنے مندر میں کیوں نہیں آنے دیتے؟ یہ کیسے ہندو ہیں کہ یہ اگر تم کو چھو لیں تم ناپاک ہو جاؤ گے، کہ تمہارے قریب سے نہیں گزر سکتے؟ بات یہ نہیں ہے، بات بالکل کچھ اور۔ میں یہ بات آج آپ سے کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھیے کہ ملک کی سیاست کا رخ اصل میں ہے کیا۔
مسلمانوں کو اچھی طرح چاہیے کہ دیش کی جو اصلی صورتحال ہے زمینی، اس کو سمجھیں. اور اس سلسلے میں مجھے سب سے زیادہ امید مسلمانوں کی آرگنائزیشن